نازنین جلدی جلدی یونی سے فارغ ہونے کے بعد الہام کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ صوفیہ نے آج اسے الہام کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کہا تھا کیونکہ اس کا رشتہ ہونے جا رہا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر خوش دیکھنا چاہتی تھی، جیسے کہ ہر لڑکی اپنے نئے بنتے رشتے پر خوشی سے کلکاریاں برا کرتی تھی، بالکل ویسے ہی وہ بھی اسے اسی طرح خوشی سے چہکتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ایسا ہونا ناممکنات میں ہی ٹھہرا۔ وہ میچور اور سوبر تھی، اس سے اب ایسے کسی بچکانہ سے رویے کی توقع کرنا بالکل ہی بیکار تھا۔ گھر آ کر اس نے تازہ شاور لیا اور پھر صوفیہ کی فرمائش پر ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سی باریک کڑھائی والا لباس زیب تن کر لیا تھا۔ سیاہ بال کمر پر کھلے ہو کر گر رہے تھے اور وہ محض سادگی میں ہی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فرخندہ خالہ نے اس کی کئی بلائیں ایک ساتھ ہی لے ڈالی تھی۔ صوفیہ تو چند پل اسے گنگ سی دیکھنے لگی تھی، یوں لگتا تھا گویا ان کی جوانی ان کے عین سامنے کھڑی ہو۔ نازنین انہیں کچن میں اپنا آپ دکھانے آئی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ یہ سب محض صوفیہ کی خوشی کے لیے کر رہی تھی۔ انہوں نے یکدم آنکھوں میں ابھرتی نمی چھپانے کے لیے رخ پھیرا۔ میں کچھ مدد کروا دوں امی؟ نہیں، تم جاؤ اپنے کمرے میں، میرے ساتھ فرخندہ خالہ اور الہام ہیں، ہم کر لیں گے سب کچھ آرام سے۔ اور نازنین بحث کیے بنا سر ہلا کر پلٹ آئی تھی۔ الہام اور وجدان تخت پر براجمان باتوں میں مصروف تھے۔ اس نے ایک نظر اس خوشگوار سی چہل پہل والے ماحول پر ڈالی اور پھر آسودہ سا دل لیے کمرے میں چلی آئی۔ اندر آ کر وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اپنے گورے گلابی سے سراپے کو چند پل یوں ہی خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے اس لمحے جاوید بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ اگر جو بابا اس سمے یہاں ہوتے تو ان سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کا حلق اگلے ہی پل آنسوؤں کی نمی سے بھاری ہونے لگا تھا۔ کئی آنسو پلکوں پر ٹھہر بھی گئے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ابھرتے آنسوؤں پر بامشکل قابو پا لیا تھا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر برش اٹھایا۔ دھیرے دھیرے اوپر سے لے کر نیچے تک وہ اسے سیاہ بالوں میں چلاتی رہی، پھر کندھے پر لٹکا شفون کا گلابی دوپٹہ ہی ہاتھ بڑھا کر سر پر ڈالا۔ چہرے کے اطراف میں گرتی سیاہ لٹیں اور سر پر گلابی سا دوپٹہ ڈالے، سیاہ گھنگور پلکوں سے سچی آنکھیں لیے وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کچے صحن سے بہت سے لوگوں کی آوازیں اسے یہاں تک واضح طور پر سنائی دی تھی۔ قدموں کی آوازیں، کہکہوں خوشگپیوں کی آوازیں۔ شاید وہ لوگ آ چکے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی خاموشی کیوں تھی؟ پھر وہ کیوں خود کو اتنا کھوکھلا، اتنا خالی محسوس کر رہی تھی بھلا؟ اگلے ہی پہر الہام کمرے میں چلی آئی، اس کے عین پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اپنی پیاری سی دوست کا سراپا مسکراتی آنکھوں میں قید کیے اس نے نازنین کے اچھے نصیب کے لیے بہت سی دعائیں مانگی تھی۔ تھوڑی لپسٹک ہی لگا لیتی نازنین، اس سے بے حد سادگی کا احساس ہوا تھا۔ نازنین نے کوفت سے نفی میں سر ہلایا۔ الہام نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھی۔ رشتے والوں میں محض ایک ادیڑ عمر خاتون تھی، اس کے ساتھ ایک پکی عمر کا اڑے اڑے بالوں والا مرد تھا، جس کی اندر کو دھنسی آنکھیں دیکھ کر جانے نازنین کیوں غیر آرامدہ ہوئی تھی۔ ساتھ شائستہ تائی بڑے کروفر سے ایک جانب براجمان تھی اور ان کے دائیں ہاتھ پر نینا بیٹھی تھی۔ یہ لڑکی ہے ہماری نازنین، سالے ہے نا خوبصورت؟ شائستہ تائی کے انداز پر اس نے ناسمجھی سے الہام کی جانب دیکھا تھا۔ صوفیہ کھنکھار کر یک لخت ہی آگے ہو بیٹھی۔ بھابی، لڑکا کہاں ہے؟
اگر اسے بھی دیکھ لیا جاتا تو اچھا ہو جاتا۔ اور شائستہ کی آنکھیں اگلے ہی لمحے ابل پڑی تھی۔ سامنے براجمان صالح نامی خاتون نے ناگواری سے صوفیہ کی جانب دیکھا۔ اڑے بالوں والا مرد بھی اگلے ہی پل بدمزہ ہوا تھا۔ کیا مطلب صوفیہ؟ یہی تو لڑکا ہے ہمارا شجاع نسیم۔ اور برآمدے میں ایک ساتھ بہت بے چینی تھی، بہت بے یقینی سی پھیل گئی تھی۔ لیکن بھابھی یہ تو… ارے میں جانتی ہوں صوفیہ کہ تم عمر کا ہی راگ الاپتی رہو گی، لیکن دیکھو آج کل عمر کون دیکھتا ہے؟ سب کرم جیب اور بینک بیلنس ہی کو نکاح میں رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک بات شجاع کی ہے تو وہ ایک انتہائی نیک لڑکا ہے، اپنا کماتا ہے اور اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اب تمہارا گھر تو ناصرین ہی کی کمائی سے چلتا ہے نا؟ اگر اس کی بھی شادی ہو جائے گی تو سوچو تمہارا اور وجدان کا خرچ کون اٹھائے گا؟ شائستہ کی جانب سے چھوڑا گیا زہر میں بجھا تیر سیدھا ناصرین کی نسوانیت پر وار کر گیا تھا۔ اس کی عزت نفس، اس کی انا پیروں تلے مسل دی گئی تھی۔ لیکن بھابھی یہ غلط بات ہے۔ کیا غلط ہے اس میں؟ تمہاری ناصرین کون سی اب ننھی کاکی ہے بھئی؟ وہ بھی اب 28 کی ہونے والی ہے، لڑکی سے پکی عورت بن چکی ہے اب وہ بھی۔ کچھ سالوں بعد اس حسن کے باوجود بھی کوئی بڑی عمر کے باعث اس گھر کی دہلیز کو پار نہیں کرے گا۔ اس لیے ضد چھوڑو اور شجاع کا رشتہ قبول کر لو، بہت اچھا بچہ ہے۔ صفاق اگر کسی انسان کا نام ہوتا تو وہ شائستہ ہی کہلاتی۔ برآمدے میں براجمان ناصرین اندر سے پل پل فنا ہونے لگی تھی۔ شجاع کی للچاتی نگاہوں نے اس کے سارے وجود کو پل میں ہی بے لباس سا کر دیا تھا۔ اسے اپنی گردن پر بے تحاشا سی چلن محسوس ہونے لگی تھی۔ لڑکیوں کی ایک خاص عمر نکل جائے تو کوئی بھی مرد ان میں دلچسپی نہیں لیتا صوفیہ، سمجھو اس بات کو۔ بہت ہمدردانہ سا مشورہ دیا گیا تھا انہیں، لیکن اگلے ہی پل صوفیہ یک لخت ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ ہی سب اٹھے تھے سوائے ناصرین کے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گود میں رکھے ریت کا مجسمہ بنی پل پل گویا ختم ہو رہی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ نہیں کرنا، جا سکتے ہیں آپ لوگ۔ صوفیہ کی اس قدر سخت آواز شائستہ نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی۔ سوچ لو صوفیہ، بار بار ایسے مواقع نہیں ملتے۔ اپنی بیٹی کے حسن کو کیش کراؤ اور عیش کرو۔ ویسے بھی ساری زندگی اس کی وجہ سے ہی تو ذلت کا شکار رہے ہو۔ اگر اب اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے اسے استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ اور الہام نے بے ساختہ ہی منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وجدان سفید چہرہ لیے ساری کاروائی تک رہا تھا۔ فرخندہ خالہ کا اپنا دل بھی بے طرح دکھنے لگا تھا، اور صوفیہ وہ تو باقاعدہ رونے لگی تھی۔ بس ایک وہ ہی تھی جو مردہ آنکھیں لیے بنا کسی تاثر کے بیٹھی رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے جواب دینا نہیں آتا تھا، لیکن تائی نے بات ہی اتنی بے رحمی سے شروع کی تھی کہ اس کا اندر پوری طرح زخمی ہو کر رہ گیا تھا۔ بی بی کوئی شہزادہ نہیں آئے گا آپ کے لیے، اور ایسی لڑکیوں کے لیے تو کوئی بھی نہیں آتا جن پر پہلے سے منہ مارا گیا ہو۔ کسی کا رشتہ انکار کرنے سے قبل اپنی پھٹی چادر کا حال بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ آخری وار، اس آخری وار نے اس کے دل کو چھناکے سے توڑ دیا تھا۔ اس کے سینے میں اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ اسے جسمانی طور پر بھی اس کا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے ارد گرد اتنے مردار تھے، اتنے گدھ تھے، اتنے سانپ تھے۔ وہ اب اس وار تلے اپنی اتڑی ذات کو کیسے سمیٹ پائے گی؟ اندر رگوں میں بہت سے کانچ ٹوٹ کر بہنے لگے تھے، اور ان کی اذیت ہر رگ میں محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ لوگ بھگتے جگتے گھر سے باہر نکل گئے، اور ناصرین وہ آج اسی برآمدے میں بیٹھی بیٹھی زندہ ہی مار دی گئی تھی۔ صوفیہ اگلے کئی پہروں تک برآمدے میں براجمان بلند آواز میں روتی رہی۔
فرخندہ خالہ اور الہام انہیں تسلی دیتے ہوئے رات کے گہرا ہونے پر پلٹ گئے۔ ان میں سے کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ نازنین کا سامنا کر سکتے۔ وہ سب اس کے مجرم تھے، وہ سب اس کے گنہگار تھے۔ نازنین نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے خاموشی سے بند کیا اور پھر شفون کا دوپٹہ سر سے اتار کر پھینک دیا۔ خود وہ بیڈ سے پشت ٹکائے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ زخمی آنکھوں میں اپنا وجود کچلا جانے کا دکھ سا بھر گیا۔ اس نے ہاتھوں سے ایک بار پھر اپنی گردن صاف کرنی چاہی تھی۔ پھر وہ زور زور سے اپنی گردن رگڑنے لگی۔ سنہری تتلیاں یکدم ہی اس پر وارد ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی سرد فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز سے جاوید کی تصویر نکالی اور پھر اسے اپنے رخسار تلے رکھ کر بے تحاشا روئی۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ آنکھیں زخمی ہو کر گلابی پڑنے لگی تھی۔ سانس اکھڑنے لگا۔ بابا کی یاد نے اس کے دل میں خنجر سا گھونپ دیا تھا۔ نازنین اس تصویر کو اپنے رخسار تلے رکھ کر ٹھنڈے ٹائلز پر لیٹ گئی تھی۔ اس کے آنسو تصویر پر گرنے لگے۔ کیوں وہ اس سب کی طرح نہیں ہو سکتی؟ کیوں اس کی زندگی دکھوں کا گہوارہ رہی؟ وہ کیوں سب کی نگاہوں میں اب نارمل بن کر رہ گئی تھی؟ وہ کیوں ایک نارمل لڑکی نہیں بن پائی؟ اس نے بہت کوشش کی تھی سب جیسا بننے کی۔ اس نے اس کوشش میں اپنا آپ تک زخم کر لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کوئی آیا، اس کے وجود کو چھلنی کرتا ہوا گزر گیا۔ جاوید کی تصویر کو اپنے رخسار تلے رکھ کر وہ شکوے کرتی جا رہی تھی۔ اس کے کئی آنسو تصویر پر گرنے لگے تھے۔ تکلیف اس قدر گہری تھی کہ اس کے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی۔ وہ بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسی بہر بہت سے لینس کے درمیان کھڑا حرم ہاتھ لمبا کیے پسٹل سے سامنے جھولتا نشانہ لینے ہی لگا تھا کہ بے ساختہ ہی اس کے دل میں کچھ چبھا تھا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ نازنین کے دل کو اذیت پہنچنے لگی تو اس کا دل بھی کسی اندیکھی سی تکلیف میں جکڑنے لگا۔ اس نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کر دیا، پھر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ وہ جھکا۔ نازنین کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ حرم کی تکلیف سوا ہونے لگی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کس قسم کا درد ہو رہا تھا اسے۔ یکدم ہی اسے اپنے ہاتھوں پر ان خون آلود ہاتھوں کا لمس سا محسوس ہونے لگا۔ وہ وعدہ، اس ایک شخص سے کیے کہ وعدے کی ڈور تھی جو اس کے اور نازنین کے گرد کس دی گئی تھی، کیونکہ وعدے کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے۔ وہ جھکا اور پسٹل ایک جانب رکھ دیا۔ ماتھے پر لہراتے بال پسینے سے گیلے لگتے تھے اور سینے میں ابھرتی انجانی سی تکلیف نے اسے پریشان سا کر دیا تھا۔ وہ اپنی پشت دیوار سے ٹکائے خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے سانس کے ساتھ تکلیف بڑھتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک جانب وہ زمین پر بے بسی سے دراز رو رہی تھی اور دوسری جانب وہ دیوار سے پشت ٹکا کر بیٹھا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ درد کی اندیکھی سی ڈور میں وہ اس کے ساتھ پرو دیا گیا تھا۔ اب ان کی تکالیف برابر کی سطح پر آنے لگی تھی، کیونکہ وہ کہیں اندر اس وعدے کے تحت ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے تھے۔